الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 247 میں حج کران اور افراد کی خصوصیات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج کی 3 قسمیں حج تمتع، حج کران اور حج افراد ہیں، اور ان میں دوسری 2 قسمیں کران اور افراد کی خصوصیات پر گفتگو پیش کی جائے گی۔ قران اور افراد کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ حج قران اور افراد کے وجوب کی شرط، متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان، عبارت کی تشریح اور تطبیق، مترکہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی۔ حج قران اور افراد کا معنی اور مفہوم جہاں تک تعلق ہے تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ حج افراد ایک مستقل واجب ہے اور یہ اپنے عمرہ کے ساتھ متصل اور مربوط نہیں ہوتی۔ یہ حج ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اہل مکہ ہیں اور 48 میل کے اندر اندر رہتے ہیں، مکہ سے اس دوری کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ پہلے حج کے عنوان سے احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد اگر عمرہ ان پر واجب ہونے کی شرائط ہوں تو وہ مستقل ایک عمرہ مفردہ کرتے ہیں۔ تو عمرہ ایک علیحدہ واجب ہوتا ہے مستقلاً، وہ ان کی حج کے ساتھ کنیکٹڈ اور مربوط نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ 1 سال فقط ان پر حج واجب ہو، عمرہ کے وجوب کی شرط نہ ہو تو وہ واجب ہی نہ ہو، اور 1 سال ہو سکتا ہے کہ ان پر عمرہ واجب ہو، حج اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو وہ احرام باندھیں گے۔ اگر تو عرفات کے قریب ہیں تو اپنے گھر سے باندھ لیں، ورنہ میقات سے احرام باندھیں اور عرفات کی طرف چلیں۔ تو روز عرفہ وہاں پر وقوف کریں گے اور مغرب کے وقت عرفات سے مشعر الحرام کی طرف جائیں گے، شب عید قربان وہاں پر گزاریں گے، اور طلوع آفتاب کے بعد روز 10 ذی الحجہ مشعر سے مینا کی طرف کوچ کریں گے، وہاں پر رمی جمرہ عقبہ کریں گے، پھر سر مونڈیں گے اور وہیں پر روز عید قربان یا بعد والے دن مکہ کی طرف جائیں گے، طواف فریضہ حج اور 2 رکعت نماز انجام دیں گے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، اور اس کے بعد طواف النساء اور اس کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے اور احرام سے نکل جائیں گے اور مینا کی طرف جائیں گے، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات وہاں پر گزاریں گے، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو ہر دن رمی جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ کریں گے، اور پھر مکہ جائیں گے اور عمرہ مفردہ انجام دیں گے۔ تو اس کو حج افراد کہتے ہیں، چونکہ اس کا عمرہ جدا ہوتا ہے اور اس کا صحیح یا باطل ہونا اس کے ساتھ مربوط نہیں ہوتا۔ حج کران تمام اعمال اور شرائط میں اور عمرہ کے حج سے مؤخر ہونے میں حج افراد کی طرح ہے، جبکہ حج کران میں حاجی جو ہے وہ قصد قران کا کرتا ہے جب احرام باندھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج کران میں حاجی جب قصد قران کرتا ہے احرام کے وقت تو ممکن ہے اس کے ساتھ قربانی ہو، اس صورت میں اسے اختیار ہے کہ قربانی کو اشعار یا تقلید کرے، اس کا معنی بعد میں بیان کیا جائے گا۔ احرام باندھے تو اس صورت میں اس پر قربانی ذبح کرنا واجب ہو جائے گی، یا پھر تلبیہ کہہ کر لبیک اللہم لبیک کہہ کر احرام باندھے، اس صورت میں اس کی حج عملاً حج افراد ہوگی لیکن نیت حاجی کی قران کی ہے، تو اس کا ثواب اس کو زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق اس کا حج افراد سے یہ ہے کہ قران میں 2 فرد واجب مخیر میں سے ایک کے قصد سے تلبیہ کہتا ہے، کہ اگر وہ قصد تعیین سے تلبیہ کہے تو یہ تشریع ہو جاتا ہے، جبکہ حج افراد میں قربانی ساتھ نہیں ہوتی اور قصد حج افراد کا ہوتا ہے، تو وہ تلبیہ کے ساتھ ہی احرام باندھتا ہے۔ اس کو حج کران کہتے ہیں چونکہ احرام کے ساتھ قربانی بھی ہوتی ہے۔
تو حج تمتع میں واجب ہوتا ہے کہ عمرہ حج پر مقدم ہو، پہلے ہو، اور اسے تمتع کی نیت سے انجام دیا جائے، لیکن حج قران اور افراد میں عمرے کا حج کے ساتھ ربط نہیں ہوتا، وہ حج کے بعد اگر مستقلاً واجب ہو تو وہ مستقل نیت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ تو حج افراد اور قران چونکہ عمرہ جو ہے وہ حج کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ارتباط اور اتصال نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کی علیحدہ استطاعت اگر حاصل ہو تو ان کو وجوب آتا ہے۔ اگر صرف حج کی استطاعت ہو تو فقط حج واجب ہے، اگر فقط عمرے کی استطاعت ہو تو فقط عمرہ واجب ہوتا ہے، اگر دونوں کی ہو تو پھر دونوں واجب ہوتے ہیں لیکن آپس میں ان کا ارتباط نہیں ہوتا۔ لیکن حج تمتع میں عمرہ اور حج ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، اور عمرہ مقدم بھی ہوتا ہے اور اس کو تمتع کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَمْتَازُ هَذَا النَّوْعُ عَنْ قَسِيمَيْهِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عُمْرَتُهُ عَلَى حَجِّهِ نَاوِيًا بِهَا التَّمَتُّعَ بِخِلَافِ عُمْرَتَيْهِمَا فَإِنَّهَا مُفْرَدَةٌ بِنِيَّةٍ۔ حج کی یہ قسم یعنی حج تمتع اپنے ساتھ والی جو قسمیں ہیں جیسا کہ حج قران اور حج افراد، ان سے حج تمتع ممتاز ہوتی ہے اس بات میں کہ انہ یقدم عمرتہ علی حجہ، کہ حج تمتع کا عمرہ حج تمتع سے پہلے انجام دیا جاتا ہے، ناوین بہا التمتع، اور اس کے عمرہ سے نیت کی جاتی ہے حج تمتع کی، بخلاف عمرتیہما، جبکہ حج قران اور حج افراد کے عمرے فإنہا مفردۃ بنیۃ، وہ مستقل نیت کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، علیحدہ واجب ہوتے ہیں، وہ حج کے ساتھ مربوط اور متصل نہیں ہوتے، اور ان کا جو وجوب ہوتا ہے وہ مستقل استطاعت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وقران و افراد، اور حج تمتع کے بعد حج قران اور حج افراد ہوتی ہے۔ وَيَشْتَرِكَانِ فِي تَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ عَنِ الْحَجِّ وَجُمْلَةِ الْأَفْعَالِ، اور یہ دونوں اس بات میں شریک ہوتے ہیں قران اور افراد کہ ان کا عمرہ جو ہوتا ہے وہ حج کے بعد ہوتا ہے، وَجُمْلَةِ الْأَفْعَالِ، یعنی حج کے تمام افعال کے بعد عمرہ انجام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مستقل ہوتا ہے۔ وَيَنْفَرِدُ الْقِرَانُ بِالتَّخْيِيرِ فِي عَقْدِ إِحْرَامِهِ بَيْنَ الْهَدْيِ وَالتَّلْبِيَةِ، اور حج قران حج افراد سے جدا ہو جاتی ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اختیار حاصل ہوتا ہے احرام باندھنے میں کہ ساتھ قربانی ہو یا پھر تلبیہ کہہ کر اس کا احرام باندھا جائے۔ والافراد بہا، جبکہ حج افراد حج قران سے جدا ہو جاتی ہے اس لحاظ سے کہ اس کا احرام تلبیہ کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ تو اس عبارت میں جو حج تمتع کو اس کے قسیمین سے امتیاز دیا گیا تھا، قسیم یہ جو کسی چیز کی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم فعل حرف، تو یہ قسم ہوتی ہیں اپنے مقسم کے لحاظ سے اور آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ سے یہ قسیم کہلاتی ہیں، یعنی اسم کے قسیم ہیں فعل اور حرف۔ اسی طرح حج تمتع یہ آپس میں قسیم ہے حج افراد اور قران کے ساتھ، اور یہ تینوں قسمیں ہیں حج کی۔ اور یہ جو شہید نے فرمایا ہے کہ حج قران جدا ہو جاتی ہے حج افراد سے چونکہ اس میں اختیار ہوتا ہے احرام باندھتے وقت قربانی ساتھ ہو یا تلبیہ پڑھے، تو اس میں فقط قربانی کا ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی اگر اونٹ کی ہے تو اس کو اشعار کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کی جو کوہان ہے اس کی دائیں جانب کو تھوڑا سا شگاف لگانا ہوتا ہے، خون آلود کرنا ہوتا ہے تاکہ اس پر کوئی سوار نہ ہو، اور اگر وہ اونٹ گم ہو جائے تو جو بھی اس کو دیکھے تو اس کو مینا میں قربانی کرے۔ اور اگر قربانی
بکری ہو گوسفند ہو تو اس کو تقلید کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کی نالین جو ہے جس میں نماز پڑھی ہو اس کی گردن میں لٹکائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بیان نہیں کی، فقط اشارہ کیا ہے، ان کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ وَقِيلَ الْقِرَانُ أَن يُقْرِنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِتَمَامِ أَفْعَالِهَا مَعَ سَوْقِ الْهَدْيِ۔ بعض فقہا کا کہنا یہ کہ حج قران یہ ہوتی ہے کہ اعمال حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر انجام دے، یعنی ایک نیت سے ان کو انجام دے۔ ہر دو کے جو اعمال ہیں وہ ایک نیت کے ساتھ احرام باندھے، اور جب احرام باندھا ہے تو اعمال حج کو بھی انجام دے اور اسی احرام کے ساتھ اعمال عمرہ کو بھی اس کے ساتھ ملا دے۔ تو اعمال حج کے بعد احرام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ اسی کے ساتھ اعمال عمرہ کو بھی انجام دے گا۔ تو اس بنیاد پر افعال حج اور عمرہ جو مجموعاً ہیں وہ ایک ہی احرام کے ساتھ مکمل ہوں گے اور پھر احرام کو کھولے گا، اور علاوہ اس کے قربانی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس قول اور نظریے کی بنیاد پر حج قران اور حج تمتع میں 3 فرق ہو سکتے ہیں۔ حج تمتع میں احرام کے وقت قربانی ساتھ لانا واجب نہیں ہوتا، جبکہ حج قران میں قربانی ساتھ لانا واجب ہے۔ حج تمتع میں عمرہ مقدم ہوتا ہے حج پر، جبکہ حج قران میں عمرہ مؤخر ہوتا ہے۔ حج تمتع میں عمرے کے عمل کے بعد احرام سے نکل جاتا ہے اور حج کے لیے دوسرا احرام باندھتا ہے، لیکن حج قران میں اس نظریے کی بنیاد پر دونوں عمل ایک احرام سے انجام پاتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ حج قران کا معنی یہ ہے کہ وہ میلاد حج اور عمرے کو ایک نیت کے ساتھ فلا یحل الا بتمام افعالها، پس وہ جب احرام حج کا باندھے گا تو وہ اس کو نہیں اتارے گا مگر جب دونوں کے اعمال مکمل ہو جائیں۔ الا بتمام افعالهما درست ہے، یعنی جب حج اور عمرہ دونوں کے اعمال مکمل ہو جائیں تو پھر وہ احرام کھولے گا۔ حج قران کا انہوں نے یہ معنی کیا ہے مع سوق الہدی، ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے قربانی بھی ساتھ کو بھی لانا ہوتا ہے حج قران میں۔ والمشہور الاول، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مشہور حج قران کے معنی میں وہی پہلا نظریہ ہے کہ عمرہ اس کا نیت احرام میں جدا گانا ہوتا ہے، فقط قربانی جو ہے اور قربانی بھی ساتھ لانا وہ واجب نہیں ہوتی۔ وَهُوَ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَرْضُ مَنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنَ الْمَسَافَةِ مُخَيَّرًا بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، اور وہ یعنی حج قران اور حج افراد میں سے ہر ایک فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة، ان لوگوں کا فرض ہے جن کی دوری مکہ سے اس معینہ مقدار سے کم ہو، یعنی 48 میل کے اندر اندر جو لوگ ہوں گے، 16 فرسخ سے کم جن کا فاصلہ ہوگا تو وہ حج قران یا حج افراد انجام دیں گے۔ مخیرن بین النوعین، انہیں ان دو حجوں میں سے جس کو بھی وہ انجام دینا چاہیں انہیں اختیار حاصل ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے قد تکرر ذکر النیت ہنا فی کلامہم وظاہرہم ان المراد بها فی الحج بجملتہ وفی وجوبها نظر، یعنی فقہا کے کلام میں نیت کا ذکر اس جگہ پر بار بار آیا ہے اور ان کی مراد یہ ہے کہ حج کی نیت جو ہے کی جائے گی تمتع کی، عمرہ میں بھی، اور اس کے واجب ہونے میں اشکال ہے۔ تو اس میں اشکال یہ ہو سکتا ہے جو مدارک میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے مقتضاہ انہ یجب الجمع بین هذه النیہ وبین نیت کل فعل من افعال الحج علیہدہ وهو غیر واضح، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس نیت میں عمرہ اور حج کو جمع کرے، یعنی کہ عمرہ تمتع کے عنوان سے انجام دے۔ تو بہرحال عمرہ تمتع کی نیت کے معتبر ہونے کے لیے کہ جو موقوف ہے حج تمتع کی نیت پر، گواہ ہے صحیح بزنتی، جلیل القدر سے کا راوی ہیں، صاحب اجماع میں سے بھی ہیں۔ قلت لابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا
علیہم السلام کیف اصنع اذا اردت التمتع فقال علیہ السلام لب بالحج وانوی المتعہ، یعنی جب میں تمتع کا ارادہ رکھتا ہوں تو کیسے انجام دوں؟ فرمایا حج کے لیے تلبیہ کہو اور متعہ کی نیت کرو۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 22 ابواب الاحرام میں موجود ہے، اور انہی کی ایک دوسری صحیح و سند روایت امام ابو الحسن علیہ السلام سے سألتہ عن رجل متمتع کیف یصنع قال ینوی العمرہ ویحرم بالحج، اور اسی طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ پس عمرہ تمتع میں حاج تمتع کی نیت بھی کی جاتی ہے، جبکہ حاج قران و افراد میں ان کے جو عمرے ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں، ان میں پھر حج کی طرف نسبت نہیں دی جاتی نیت میں، اور حاج تمتع میں عمرہ مقدم ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی قلت لہ کیف اتمتع قال تأتی الوقت فتلبی، یہاں تک کہ فرمایا ولیس لک ان تخرج من مکہ حتی تحج، یعنی حاج تمتع کرتا ہوں تو فرمایا یعنی وقت پہ آؤ اور تلبیہ کہو اور عمرہ انجام دو، اور اس کے بعد پھر تمہیں مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ حاج تمتع کو بھی مکمل کرو۔ وسائل الشیعہ باب 22 ابواب اقسام الحج میں ہے۔ تو اس کا ظہور یہ ہے کہ عمرہ وہ حج سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ حج قران و افراد میں عمرہ وہ عمرہ کی نیت سے مستقل نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ حج سے متاخر ہوتا ہے۔ اور حج قران اور اس کی شروط بھی حج مفرد کی طرح ہوتی ہیں، مگر قران میں احرام میں اسے اختیار ہوتا ہے تلبیہ کہے یا اشعار اور تقلید کرے، یہ مشہور نظریہ ہے فقہائے شیعہ کا، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی یوجب الاحرام ثلاثۃ اشیاء التلبیہ والاشعار والتقلید فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب اقسام الحج میں ہے۔ تو دوسری روایات اس کے ساتھ ضمیمہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قران جو ہوتی ہے وہ یہی ہے۔ اور صحیح منصور بن حازم ہے امام صادق علیہ السلام سے لا یکون القارن قارنا الا بسیاق الحدی، یعنی حج قران میں ساتھ قربانی بھی ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 2 ابواب و اقسام الحج میں حدیث دہم ہے۔ علامہ ابن ابی عقیل عمانی اور شیخ طوسی سے منقول ہے کہ قارن معتمر ہوتا ہے پہلے، اور وہ عمرہ سے محل نہیں ہوتا حتیٰ کہ حج سے فارغ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی اس سے استدلال کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے ایما رجل قارن بین الحج والعمرہ فلا یصلح الا ان یسوق الحدی قد اشعرہ وقلدہ وان لم یسق الحدی فلیجعلها متعہ، جو بھی شخص حج اور عمرہ کے درمیان قران کرتا ہے تو اسے قربانی ساتھ لانی چاہیے، اسے اشعار کرے یا تقلید کرے، اور اگر قربانی ساتھ نہ ہو تو اسے متعہ قرار دے، حج تمتع قرار دے۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب اقسام الحج میں ہے۔ تو شیعہ فقہا اور علماء نے اس سے مراد لیا ہے کہ جب اس نے حج کی نیت کی ہو فقط، اگر اس کی حج مکمل نہ ہو تو اسے عمرہ مبطولہ قرار دے۔ اور جہاں تک حج قران و حج افراد کی مسافت کا تعلق ہے تو مشہور ہے شہرت عظیمہ کے ساتھ، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ شیخ طوسی مبسوط میں فرماتے ہیں اہل مکہ کے لیے تمتع بھی جائز ہے، کیونکہ متمتع جو ہوتا ہے وہ افراد کی صورت میں انجام دیتا ہے، اور اضافہ جو ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے، تو لازم ہوا کہ وہی کافی ہو۔ محقق ہلی نے معتبر میں اسے رد کیا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرتے کہ وہ اسے بے صورت افراد انجام دیتا ہے، اس لیے کہ چونکہ اس نے حج کے جو احرام ہے میقات سے اس کا اخلال کیا، یعنی اس میں خلل ڈالا ہے، اور اس کی جگہ عمرہ واقع کیا ہے، حالانکہ اس کا حکم اسے نہیں دیا گیا تھا۔